بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس ایک وبائی مرض ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس قوم نے، حکومتی اداروں نے اور ماہر ڈاکٹروں نے جو احتیاط بتائیں، الحمدللہ اس قوم نے بہت حد تک اس پر عمل کیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ملک پاکستان میں بہت زیادہ ممکنہ طور پر اس کے اندر کمی آئی ہے۔ لیکن ہمیں اب یہ نہیں سمجھنا کہ کرونا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ کرونا کے اندر، اس وبائی مرض کے اندر کمی آئی ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب یہ نہیں کرنا کہ اب احتیاط کا دامن بالکل ہم نے چھوڑ دینا ہے یا ہم نے کوئی احتیاط نہیں کرنی۔ وبائی مرض یاد رکھیے گا، وبائی مرض اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے تو وہ دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح ہم نے، اب یہ ہم پر اللہ کا خاص فضل ہے، ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ بہت حد تک کرونا وائرس، یہ وبائی مرض کم ہوئی ہے۔ ہمیں ابھی احتیاط کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ جس طرح ہم نے پہلے دنوں کے اندر، شروع کے دنوں کے اندر احتیاط کیا، اسی طرح ہمیں اب بھی احتیاط کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ خصوصی طور پر میں کہوں گا مذہبی اجتماعات کے اندر، اسی طرح مساجد کے اندر، دیگر جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اسی طرح کاروبار کا سلسلہ ہے، ہر جگہ پر ہم نے احتیاط کو نہیں چھوڑنا، احتیاط کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ اسی صورت میں ہم اس بیماری کو مکمل طور پر وہ ختم کر سکتے ہیں، اور اس وقت تک ہم نے احتیاط کرنی ہے جب تک یہ بیماری مکمل طور پر ملک پاکستان سے وہ چلی نہیں جاتی، ختم نہیں ہو جاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح پہلے ہم نے احتیاط کیا، اسی طرح ہم احتیاط کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں، احتیاط کے دامن کو پکڑے رکھیں، تاکہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح اس بیماری کے اندر کمی آئی ہے، رب العالمین اس بیماری کو ہمارے ملک سے ہمارے ملک کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر غربت، یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، غربت یہ ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا لفظ ہے، اردو کے اندر اس کا کوئی لفظ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے بھی لوگ نیچے چلے گئے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ عام دنوں کی بات میں کر رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے اندر ظاہر ہے ان لوگوں کو آپ دیکھیں، وہ اور بھی بہت زیادہ اس سے نیچے چلے گئے ہیں، کاروبار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے ان لوگوں کے لیے، اور یہ میں بالکل ضروری سمجھتا ہوں ہمارے ادارے کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا، ہمارے ادارے نے IRISS، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیں اس ادارے نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، ہمیں بہت زیادہ اس ادارے نے سنبھالا، ہمیں بہت زیادہ اس ادارے نے اویئرنیس دی، سمجھایا۔ اس حوالے سے دیکھیں، یاد رکھیے گا، غربت اور بیماری یہ نہ تو مسلک دیکھ کر آتی ہے اور نہ ہی کوئی مذہب دیکھ کر آتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس قوم کے اندر ایک ایسا جذبہ ابھی تک بھی ہے اور شروع سے ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ یہ جذبہ اسی طرح برقرار رہے۔ مشکل وقت جب بھی آتا ہے اس ملک کے اندر، کوئی مصیبت آتی ہے، اب جس طرح کرونا کے حالات ہیں، اس سے پہلے زلزلہ آیا، اللہ ہمیں اس عذاب سے آئندہ محفوظ فرمائے، تو یہ قوم بالکل متحد ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی مسلک نہیں دیکھتی، مذہب نہیں دیکھتی، مدد کا جو جذبہ ہے نا اس قوم کے اندر، وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پریشانی دور ہوتی ہے تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت جس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں آئندہ کے لیے بھی لاہ عمل یہ طے کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی مدد وہ لازمی طور پر کرنی چاہیے۔ مشکل حالات کے اندر یاد رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ مشکل وقت کے اندر، مصیبت کے اندر اپنے پڑوسیوں، ہمسایوں کے اندر، اہل محلہ کے اندر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور جو بھی ان کی پریشانی ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جو اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنا اللہ نے کسی کو نوازا ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ ہم ایک قوم بن سکیں۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ جو اتنا نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے؟ اساتذہ، والدین، اور خصوصی طور پر میں کہوں گا جو طلباء ہیں، ان کو وہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی، اساتذہ کو بھی توجہ دینی پڑے گی، اور والدین، خصوصی طور پر والدین سے ہماری گزارش ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں، جس طرح میں نے عرض کیا فیضان اکیڈمی کے اندر میں تدریس کرتا ہوں، تو ان سے بھی میرا یہی پیغام ہے، خصوصی طور پر ان طلباء کے والدین سے،
کہ آپ ان طلباء سے بھی یہی ہے، والدین جب تک توجہ نہیں دیں گے اپنی اولاد اپنی طلباء کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک ٹائم رکھیں، مثال کے طور پر اب طلباء کو جو ہے وہ ڈبل محنت کرنی ہوگی۔ کس طرح؟ اگر ایک طالب علم عام دنوں کے اندر 4 گھنٹے اپنی تعلیم کو دیتا ہے تو اب اس دورانی کو بڑھانا ہوگا، 6 سے 8 گھنٹے تک لے کے جانا ہوگا، اور والدین کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر خاص توجہ دیں۔ ہم ایک ادارے سے وابستہ ہیں، IRISS، اور اس ادارے نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے، ہماری سوچ کو اس ادارے نے جو ہے ایک مذہبی اور سماجی قائد کے حوالے سے ایک اجاگر کیا ہے۔ اس حوالے سے الحمدللہ میرا جو تعلق ہے وہ ممبر و محراب سے میرا تعلق ہے، مسجد کے اندر امامت کے فرائض میرے ہیں، تو میں اسی حوالے سے عرض کروں الحمدللہ ہم نے ممبر و محراب سے ہمیشہ جو ہے اسی آواز کو بلند کیا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، اور اس سے بھی پہلے انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چاہیے ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو ہم ختم کریں، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتوں کے بیج نہ بوئیں بلکہ محبتوں کے بیج بوئیں۔ انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک قوم ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر لوگوں کا اویئرنیس دیں، ان کو ہم جو ہے انسانیت کا درس دیں، ایک قوم کا درس دیں، تاکہ اقوام عالم کے اندر ہمارا جو ہے ایک مثبت پیغام جائے اور یہ ملک جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ترقی کرے۔